سورۃ الروم کی آیت نمبر 33 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسانوں کو آ پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب چکھاتا ہے وہ ان کو اپنی رحمت سے، اذا فریق منہم، تو جب ہی ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون، اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکرے بن جائیں اس کے جو ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا، بس چند دن فائدہ اٹھا لیں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، پس وہ کلام کر کے کہتی ہے ان چیزوں کو شریک بناؤ جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پہ اترانے لگتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر کوئی بری حالت آ پہنچے ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو ساتھ ہی یہ لوگ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بے وفائی کا، ناشکری کا، اور ایک چیز پہ مطمئن نہ ہونے کا اللہ پاک نے شکوہ کیا ہے۔ ہم خود اپنی حالت کا جائزہ لیں تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں
یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خود میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر ہر انسان غور کرے تو اس کو یوں ہی لگے گا، کیونکہ جو کیفیت اللہ پاک نے اس میں انسان کی بتائی ہے وہ ہم سب میں موجود ہے۔ دن بھر ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح یہاں اللہ پاک نے بتلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی اچانک کسی طرف سے برے حالات آنا شروع ہو گئے، فرمایا دعوا ربہم منیبین، پھر تو اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو دعائیاں دیتے ہیں منیبین، اس طرح کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی آس امید نہیں ہوتی۔ منیب کہتے ہیں جو سب سے کٹ کے ایک کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو پھر تو ایسے بن جاتے ہیں کہ یا اللہ کوئی نہیں ہمارا، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر تو اللہ کو بڑی دعائیاں دیں گے، بہت پکاریں گے، اللہ کی منت سماجت کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب وہ اپنی مرضی سے اور اپنے فضل سے، اپنی کرم نوازی سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، بیماری کی جگہ پہ صحت لے آتا ہے، تنگ دستی کی جگہ پہ خوشحالی لے آتا ہے، ذلت کی جگہ پہ عزت لے آتا ہے، زوال کی جگہ پہ عروج لے آتا ہے، تنزلی کی جگہ پہ وہ ترقی لے آتا ہے، اور مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں کی جگہ پہ وہ آسانیاں، سہولتیں اور سکھ لے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر انہی انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کیفیت وہ تھی پہلے، ابھی چند لمحے پہلے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ نہیں، بیسیوں دفعہ، بلکہ شاید سینکڑوں دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ جب ہم کسی پریشانی اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو کس طرح نوافل بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، منت زاری بھی کرتے ہیں، روتے دھوتے بھی ہیں، اور پھر جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ مشکل ٹل جاتی ہے، وہ سہولت اور آسانی اور اچھے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اچھے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے کمال سے نہیں ہوتے، یہ جو اچھے حالات ہوتے ہیں ہماری عقل سے نہیں ہوتے، یہ جو اچھے حالات آتے ہیں یہ کسی کی سمجھ یا کسی کے اچھے فیصلوں سے نہیں آتے۔ یہ اچھے حالات کس سے آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں منہ رحمتاً، یہ اللہ کی رحمت سے آتے ہیں۔ وہ اپنے فضل سے حالات کو اچھا کر دیتا ہے، اپنے کرم سے اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب یہ اچھے حالات آ جاتے ہیں تو ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، پھر اس طرح نفل بھی نہیں رہے، پھر اس طرح دعائیں بھی نہیں رہی، پھر اس طرح منت زاری بھی نہیں رہی، پھر اس طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقے اور خیرات بھی نہیں رہے۔ اب بھول گئے کہ وہ کیا تھی صورتحال۔ ایسا کئی دفعہ ہم انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے وہ تو پھر باقاعدہ طور پہ شرک شروع کر دیتے ہیں، اس کے باوجود لائٹیں بند کر دیں، اس کے باوجود کہ وہ خود توحید پہ قائم رہے، جیسا کہ مشرکین عرب کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ تذکرہ کیا کہ جب کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں، کشتی بھمر میں پھنس گئی، سمندر کی موجوں میں ڈولنے لگی، تو پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی بچائے گا۔
اور جو ہی وہ کشتی بھنور سے اور طوفان سے باہر آتی ہے اور سکون کی حالت میں ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی فلاں نے ہمیں بچا لیا، فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا۔ یہ اللہ پاک فرماتے کیا کرتا ہے انسان، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا کرے تو وہ انسان اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو جو رب کے ساتھ ایسا کرے وہ اچھا کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کو مجھے گالی دینی نہیں چاہیے تھی۔ بندہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو مجھے گالی دینی نہیں چاہیے، اور پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ بندے نے گالی کیسے دی کہ بندہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا فلانا، کہ اللہ پاک نے فلانے کو اپنی اولاد بنا دیا۔ کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ گویا بندہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ فرمایا یہ ایسے جیسے یہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ گالی دے رہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو فرمایا کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ انسان تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے اپنی کرم نوازی سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یہ رحمت کی بارش نصیب کرتے ہیں۔ اور کچھ انسان فرمایا ایسے ہوتے ہیں جو یوں کہنے لگتے ہیں یہ فلاں ستارہ فلاں منزل پہ پہنچا تو بارش ہو گئی، یعنی ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ بارش میں دیتا ہوں، اچھے حالات میں پیدا کرتا ہوں، رحمت میری طرف سے آتی ہے، خوشحالی، عزت اور عروج کے فیصلے میری طرف سے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کوئی دنیا کی طاقت کسی بے اولاد کو اولاد نہیں دے سکتی، اللہ نہ چاہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہی اللہ ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اللہ پاک کسی کو بیٹا دے دے اور وہ بیٹے کا نام رکھ دے پیرا دیتا، وہ کہے کہ جناب فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں بابا جی کے پاس گئے اس سے یہ ملا۔ کتنی بڑی اللہ کی ذات کے ساتھ ناشکری ہے، اور کتنا بڑا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال کے اندر خوشی کا حال ہو تو یہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ غم اور پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے تو یہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو انسان مصیبت میں مجھے پکارتا ہے اور پھر راحت اور خوشی کے حال میں میرے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، یہ اصل میں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ اس کا ناشکرہ ہے، یہ اس کی ناشکری کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھے کہ اللہ نے بٹھایا، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے بیٹھے۔ صحت ہے، تندرستی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی۔ چار پیسے ہماری جیب میں ہیں تو کس نے دیے ہیں؟ اللہ پاک نے دیے۔ سینکڑوں والے کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، ہزار والے کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، لاکھ اور کروڑ والے کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ جو کچھ کسی کو ملا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر سکون، میٹھی نیند کے بعد پھر اٹھ جانا، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے
اللہ پاک فرماتے ہیں ان حالات کے باوجود اگر ایک انسان میرا ناشکرہ بنتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، تو پھر میں تو یہی کہوں گا فتمتعوا، کر لو موتیں، کتنی دن کر لو، اٹھا لو فائدہ اور لگاؤ جتنے مرضی اپنے غلط نعرے لگانے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، فتمتعوا، جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب یہ آنکھ دنیا کی بند ہوگی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی، فرشتے نظر آنا شروع ہوں گے، قبر حشر کی زندگی نظر آنا شروع ہوگی، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا پتہ چلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب موقع ہے کہ بن دیکھے اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ہر حال کے اندر اللہ سے خوش رہے، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ ذرا مجھے بتائیں، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہے؟ کیا ہم نے ان پر کوئی سلطان اور کوئی دلیل نازل کی ہے کہ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، وہ بول کے ان کو کہہ رہی ہے، وہ کلام کر کے ان کو بتا رہی ہے بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو۔ آج دنیا جہان میں کتنے ہندو ہیں بتوں کے پوجا کرتے ہیں، کوئی ہے کسی کے پاس کتاب، کوئی ہے دلیل کسی کے پاس؟ کتنے عیسائی ہیں صلیب کی پوجا کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن کسی نے کوئی نشان بنایا اور کسی نے کوئی نشان بنایا، ان نشانات کی پوجا کر رہے۔ اور پھر میں اور آپ شاید الا قلیل کوئی بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ اکثریت پیسے کی پجاری بنی ہوئی، روپے اور مال دولت کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے آج کا خدا اور آج کا اللہ روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اس کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ روپیہ پیسہ ہو بھی صحیح، تب بھی مسئلے کون حل کرتا ہے؟ اللہ ہی حل کرتا ہے۔ ایک انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہو، بیمار ہو جائے تو تندرستی پیسے سے ملے گی یا اللہ کے حکم سے ملے گی؟ اللہ کے حکم سے۔ ایک انسان کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہو لیکن اللہ رب العالمین اس کو بیماریاں لگا دے، وہ کھا نہ سکے، تو اس کو کون اس قابل بنائے گا کہ اس کے اندر پیٹ میں چند لقمے چلے جائیں؟ یہ کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا، پیسہ نہیں بنائے گا۔ روپیہ پیسہ کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہے، بستر بھی آرام دہ موجود ہے، لیکن نیند نہ آئے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو میرے محترم دوستو، پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس شرک میں تو ہم سارے مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے، کیا کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جو تم شرک کر رہے ہو؟ کیوں پھر اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کراتے ہیں؟ پھر فرمائے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمتاً، کوئی بھی رحمت، دیکھو دو تین لفظ یہاں قابل غور ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے فرمایا اذقنا، ہم ذائقہ چکھاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی کو اللہ کی پوری رحمت نہیں ملی، دنیا پوری رحمت کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ کی پوری رحمت کی جگہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہاں کسی کو اچھے حالات ملے ہیں، خوشحال ہے، عزت ہے، عروج ہے، سربلندی ہے، یا اس کو صحت اور تندرستی ملی ہے، یہ سب اس کا ذائقہ ہے، صرف اللہ کی رحمت کا صرف ذائقہ ہے۔
اصل رحمت تو اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر ہے، لیکن اللہ فرماتے جب یہ معمولی سا ذائقہ ہم رحمت کا چکھاتے ہیں تو فرحوا بہا، یہ انسان جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی بات اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس پہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، غرور اور ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کو بڑے فن خان بن گیا، میں نے بڑا کمال کر دیا اور میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہو گیا۔ کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں جب ان کو اچھے حالات ملتے ہیں تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حالت میرے دوستوں بڑی خطرناک ہے، حالانکہ یہاں بھی اللہ پاک نے لفظ کے ارشاد فرمایا ہم ذائقہ چکھاتے ہیں، ہم ذائقہ چکھاتے ہیں۔ کوئی خوشحال یہ نہ سمجھے کہ میری خوشحالی میری وجہ سے ہے، کوئی پیسے والا یہ نہ سمجھے کہ میں پیسے والا ہوں تو میرے ہنر کا کمال ہے، میری عقل کا کمال ہے، کوئی صحت مند یہ نہ سمجھے کہ میں تندرست اور صحت مند ہوں تو یہ میری خوراک کا کمال ہے، کوئی عزت والا یہ نہ سمجھے کہ اگر میں عزت دار ہوں تو یہ میرے اپنے اخلاق اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ عزت والے کو عزت بھی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مال والے کو مال بھی کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ عروج اور سربلندی والے کو عزت اور سربلندی بھی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ صحت مند اور تندرست کو صحت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اترانا، فخر کرنا، ناز کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب انسان کو کوئی بیماری آ پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ الفاظ پہ ذرا غور کریں، جہاں رحمت کی بات آئی وہاں اللہ پاک نے فرمایا ہم رحمت چکھاتے ہیں، ہم رحمت چکھاتے ہیں، اور جہاں مصیبت اور برے حالات کی بات آئی وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم برے حالات بھیجتے ہیں، وہاں یہ کہا کہ یہ برے حالات ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان تصبہم سیئہ، صحت ملی ہے تو اللہ کی طرف سے، بیماری آ گئی تو میرا قصور ہے، عزت ملی ہے تو اللہ کی طرف سے، ذلت آ گئی تو میرا گناہ ہے، اور اگر مال و دولت خوشحالی ملی ہے اللہ کی طرف سے، اگر مفلسی اور غربت اور حالات آئے ہیں، پریشانیوں والے حالات آئے ہیں تو یہ میرے اپنی کمائی اور اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس پہ برا حال آتا ہے تو اذا ہم یقنطون، یہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ انسان اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ کوئی اچھی حالت مل جائے، اچھا نتیجہ مل جائے، ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میں کتنا سمجھدار، میں کیسا فیصلہ کیا میں نے، اور میں نے کیسی زبردست سکیم لڑائی، اور میں نے جناب کیسی یہاں پہ جو ہے چلاکی کھیلی، تو دیکھو میری وجہ سے کیسا مجھے فائدہ ہو گیا۔ اور جب کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی، یہ جیڑا اللہ نے سادے دیا مصیبت پہ ہی دیتی، وہاں اپنی غلطیاں ہی بھول جاتی ہیں، پتہ نہیں کیڑی غلطی، دن رات غلطیاں کر کر کے، دن رات گناہوں میں لتڑ کے پریشانی آتی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی غلطی۔ تو یہ میرے دوستو بڑی خوفناک حالت ہے۔ ہر اچھے حال کو، ہر اچھی نعمت کو ہمیں منسوب کرنا چاہیے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور کوئی بری حالت آ جائے تو اس پہ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے اور مجھے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالت اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور اچھے حالات آئیں، مصیبت پریشانی آ جائے یا اچھے حالات آ جائیں،
ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے خوش رہنا چاہیے، شکوے شکایت نہیں کرنے چاہیے، رونا پیٹنا دیکھنا بہت انسان اچھے حالات ہوتے ہیں، پیسہ پاس ہوتا ہے اور مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو پھر تو کبھی شکر کا لفظ زبان پہ نہیں آیا، لیکن جب کئی ماڑے حالات آ گئے، خطرناک حالات آ گئے، تو پھر شکوے شکایتیں، اور جی ساڈا مسئلہ نہیں حل ہونا، ان کوئی فائدہ نہیں، پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان اور ایک اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا انسان جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ اچھے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور برے حالات آ جائے تو ان میں بھی وہ صبر کرتا ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہر لحاظ سے بڑا ہی انوکھا اور اچھا معاملہ ہے۔ اچھے حالات آئیں صبر شکر کرے تو پھر بھی اللہ راضی ہے، برے حالات آئیں صبر کرے تو پھر بھی اللہ راضی ہے۔ یہ تو ہر حال میں اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ان کافروں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مشرکوں جیسے برتاؤ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ پریشانی کے حالات بھی آ جائیں تو ہمارا صبر کا دامن وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، بلکہ اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی انسان پہ کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ مثلا بیماری آ گئی، اب یہ بیماری آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ کرونا آ گیا، کرونا بیماری ہے، آزمائش ہے یا عذاب ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور اس کی نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر تو ایسی مصیبت آنے کے بعد اللہ کا تعلق اور بڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ اور انسان جڑ رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر تو یہ آزمائش ہے، پھر یہ بیماری عذاب نہیں ہے، پھر یہ آزمائش ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی، اللہ کا تعلق اور بڑھ گیا، لیکن اگر کوئی بیماری آئی اور بجائے اللہ کا تعلق بڑھنے کے انسان اللہ سے دور ہو گیا، شکوہ شکایت پیدا ہو گئی، ناشکری پیدا ہو گئی، تو پھر یہ بیماری آزمائش نہیں بلکہ یہ بیماری عذاب ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ان حالات میں ہمارا اللہ سے تعلق بڑا ہے یا گھٹا ہے۔ اگر تو بڑا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اب ایک بیماری بھیج کے ہمیں اپنے ساتھ اور تعلق نصیب کر دیا، اور اگر گھٹ گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو پھر بڑی فکر کی بات ہے، پھر گویا کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں تمام عذابوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اپنی معرفت اور اپنی محبت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام